اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے عربی خطہ۔ یہ جو ہے پیپر میں پورا خطہ نہیں آتا، اس خطے کا کچھ حصہ، کچھ 3 سے 4 لائنیں آ جاتی ہیں جن کی آپ نے اردو ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے اور 15 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ تو یہ جو خطہ ہے اس میں سے 2019 کا جو پیپر ہوا ہے یونیورسٹی آف سرگودا کا، اس میں یہ آ چکا ہے۔ اس میں سے کچھ پارٹ جو ہے اس میں آ چکا ہے، تو اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنۃ ام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابوہا وہب بن عبد مناف الذی وصل الی مکانۃ عالیۃ فی قومہ بنی زہرہ فکان سیدہم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد وہب بن عبد المناف ہیں، جو اپنی قوم بنی زہرہ میں بلند مقام پہ فائز ہوئے اور آپ ہی ان کے سردار تھے۔ وَأُسْرَتُهَا بنو زہرۃ یصفها مؤرخون بأنها من اکرم الاسر فی مکۃ وَأَعْلَاهَا نَسَبًا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان مورخین کے بیان کے مطابق مکہ کے معزز ترین اور نسبی اعتبار سے بلند ترین خاندانوں میں سے ہے۔ خطبها عبد المطلب لابنہ عبد اللہ وأقام فی یوم زواجہما افراح ووزع العطایا والہبات۔ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے ان کا رشتہ مانگا اور ان دونوں کی شادی کے دن پر مسرت تقریب منعقد کیں اور بہت عنایات کیں اور عطیات بانٹے۔ عاش الزوجان فی سعادۃ فقد قالت آمنہ وقفت الی جانب زوجی ووہبتہ عطفی و محبتی۔ میاں بیوی خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، پس آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہنا ہے، میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہی اور اپنی محبت و جذبات ان پر نچھاور کر دیے۔ الی ان جاء یوم یخبرنی فیہ انہ مسافر الی الشام فی تجارۃ ولم یمض علی زواجنا غیر ایام قلیلۃ فودعتہ بعین باقیۃ وتوفی عبد اللہ فی ھذا السفر فحزنت آمنہ حزنا شدیدا علی فراق زوجہا۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تجارت کی غرض سے شام کا سفر کرنے والے ہیں، جبکہ ہماری شادی کو چند دن ہی گزرے تھے۔ پس میں نے انہیں روتی آنکھ سے رخصت کیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سفر میں وفات پا گئے۔ پس حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی جدائی پر بہت غمگین ہوئیں۔ ولیکن شعورها بالحمل ساعدها علی الصبر وما ہی الا اشہر قد بدأت آمنۃ تسمع فی منامها صوتا یقول لها۔ لیکن امید سے ہونے کے احساس نے صبر پہ ان کی ڈھارس بندھائی اور چند ہی ماہ گزرے ہوں گے کہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوران نیند ایک آواز سنائی دینے لگی جو ان سے یہ کہتی، انک ستلدین طفلا یکون عظیما بین قومہ۔ بے شک ان قریب آپ ایک ایسے بچے کو جنم دیں گی جو اپنی قوم میں عظیم ہوگا۔ وبعد مدت وضعت آمنہ حملہا ولکنہا لم تعش بعد ولادتہ غیر سنوات قلیلۃ۔ اور کچھ مدت کے بعد آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو جنم دیا، لیکن اس کی ولادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا چند سال سے زیادہ زندہ نہ رہیں اور پھر مدینہ سے واپسی پر راستہ ہی میں انتقال فرما گئیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا مکالمہ جو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
والدہ ماجدہ کے بارے میں کچھ پڑھا کہ ان کی شادی کیسے ہوئی تھی اور وہ کس قبیلہ سے ہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، آپ اس کتا کے جو ہے میننگ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ کتے کو سمجھنے کے لیے اس کے معنی کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصلہ، وہ پہنچا۔ مکانۃ عالیۃ، بلند مرتبہ۔ اسرۃ، خاندان۔ اسرۃ، اسر، اسرۃ کی جمع۔ یاسف، وہ بیان کرتا ہے۔ اکرم، سب سے زیادہ معزز۔ اعلیٰ، ان سب سے زیادہ بلند۔ خطبہ، اس نے رشتہ طلب کیا، منگنی کی۔ زواج، شادی۔ اقامہ، اس نے منعقد کی۔ الافراح، خوشیاں، خوبصورت تقاریب۔ العطایا، عطیت کی جمع عطیہ۔ الہبات، نوازشات، عنایات۔ عاشا، اس نے زندگی بسر کی۔ وقفت الی جانب، میں پہلو میں کھڑی ہوئی، میں نے کندھے سے کندھا ملایا۔ وہبت، میں نے عطا کیا، دیا، نچھاور کیا۔ عطف، جذبہ الفت، احساس۔ یخبر، وہ خبر دیتا ہے۔ لم یمضی، نہ گزرا۔ ودعت، میں نے الوداع کیا۔ عین باکیۃ، روتی آنکھ۔ ساعدہ، اس نے مدد کی۔ منام، نیند، خواب۔ اشہر، واحد اشہر، مہینہ۔ بادات، اس نے شروع کیا۔ ستالدین، عن قریب آپ جنم دیں گی۔ وضعت، اس نے جنم دیا۔ لم تعش، وہ زندہ نہ رہی۔ سنوات، واحد، سنۃ، سال۔ توفیت، وہ وفات پا گئی۔ عودۃ، واپسی۔ تشریح، اس سبق آمنۃ الام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کی شادی اور باعث تخلیق کے کائنات کی ولادت و سعادت کا مختصر تذکرہ ہے، جو قدر تفصیل کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا تعلق خاندان بنی زہرہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان جناب وہب بن عبد مناف ہیں۔ خاندان بنی زہرہ مکہ کے معزز ترین اور بلند نسبی خاندانوں میں سے تھا۔ اس خاندان میں جناب وہب بن عبد مناف نہایت ہی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، بلکہ بنو زہرہ کی سعادت و قیادت کا تاج بھی آپ کے ہی سر تھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ تھا، مگر عبد المطلب نام ہی اتنی شہرت ہوئی کہ کوئی اصلی نام کی طرف دھیان ہی نہ دیتا۔ آپ کے والد ماجد کا نام ہاشم ہے۔ جناب عبد المطلب اپنے عظیم الشان کارناموں، اپنی بے مثل جودہ عطا، اپنی اول العزمی اور بلند ہمتی اور خصائل کے باعث ساری قوم کی آنکھوں کے تارے بلکہ سارے عرب کے لیے وجہ نازش تھے۔ ایک جلیل القدر باپ کے بیٹے تھے، تاریخ عالم کا رخ پھیر دینے کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ آپ کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکلتی تھیں، آپ کے خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ آپ نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر دیا تھا۔ وہ پہلے شخص ہیں جو غار ہرا میں جا کر مصروف عبادت ہوا کرتے تھے۔ آپ کے جسم کے عطر سے خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ قریش کی جب قحط کی مصیبت گھیر لیتی تو آپ کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے آپ، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے موسلا دھار بارش برساتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نامی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے فرزند تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور سب جوان اور صحت مند ہو کر ان کی تقویت کا باعث بنے تو وہ ان میں سے
ایک بیٹے کو رائے خدا میں قربان کریں گے۔ جب حضرت عبداللہ کی عمر 18-20 سال ہو گئی تو آپ انہیں اپنی نظر پوری کرنے کا خیال آیا، چنانچہ بیٹوں سے رضامندی لینے کے بعد فال نکالنے والے کے پاس گئے۔ قرعہ فال حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب اپنے چھوٹے لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری منگوا لیتے ہیں۔ شہر مکہ میں خبر پھیل گئی، سناٹا چھا گیا۔ سرداران مکہ دوڑے دوڑے حاضر خدمت ہوئے، منت سماجت کی نہ مانے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ حجاز کی کاہنہ کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو لفظ کاہنہ ہے، کاہنہ کہتے ہیں ایسٹرالوجر کو، جو علم نجوم کا بارے میں جو ہے معلومات رکھتی ہے، اس کو عربی یا اردو میں جو ہے کاہنہ کہتے ہیں۔ حجاز یہ علاقے کا نام ہے، تو حجاز کی کاہنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گی سب تسلیم کریں گے۔ اس نے وقفہ لینے کے بعد دوسرے دن پوچھا کہ تمہارے ہاں مقتول کی دیت کیا ہے؟ بتایا گیا 10 اونٹ ہیں۔ کہنے لگی واپس وطن چلے جاؤ، ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کر دینا، دوسری طرف عبداللہ، پھر فال نکالنا، اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکلے تو انہیں ذبح کر دینا، تمہاری نظر ادا ہو جائے گی، اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھاتے جانا، جب قرعہ عبداللہ کے بجائے اونٹوں کے نام نکلے تو ان کو ذبح کر دینا، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ 100 اونٹ جب ایک طرف اور دوسری طرف جناب حضرت عبداللہ کو کھڑا کر کے فال نکالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا اور 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور اذن عام دے دیا گیا۔ ان کے گوشت کو جو چاہے جتنا چاہے لے جائے، کسی کو روکا نہ جائے، یہاں تک کہ کسی گوشت خور پرندے اور درندے کو بھی ان کا گوشت کھانے سے منع نہ کیا جائے۔ رسم شادی مبارک۔ حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اب آپ کے والد ماجد کو ان کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی اور یہ خواہش ہوئی کہ اپنے جوان بخت اور جوان سال بچے کے لیے ایسی دلہن بیاہ کر لائیں جو اپنے دولہا کی طرح خصائل و شمائل میں اپنی نظیر نہ رکھتی ہو۔ آپ کی حقیقت شناس نگاہ نے قریش کے بنو زہرہ خاندان کے سربراہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی نور نظر، حور شمائل، لخت جگر آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا۔ آپ وہب کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی تو وہب کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے بنو ہاشم کے سردار کی اس خواہش کو بسر چشم قبول کر لیا۔ پھر جلدی تقریب نکاح انجام پذیر ہوئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے عظیم القدر سسر کے زیر سایہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرنے لگی۔ یہاں پہ میں آپ کو اسٹوڈنٹس بتاتا چلوں کہ میں نے ویڈیو میں ایک لنک دے رکھا ہے جس میں حضرت بی بی آمنہ کا اور حضرت عبداللہ کا جب نکاح کرنے اپنے والد کے ساتھ حضرت عبداللہ جا رہے تھے، آمنہ بی بی کے ساتھ نکاح کرنے جب جا رہے تھے تو راستے میں ان کو کیا واقعہ پیش آیا، وہ اس ویڈیو کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ واقعہ بھی سن سکتے ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی وفات۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ کو اپنے پدر بزرگوار کی ایک تجارتی قافلہ کی نگرانی کرنے اور کاروباری ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے شام جانا پڑا۔ تجارتی مصروفیات سے فراغت پانے کے بعد جب آپ اپنے ساتھیوں کی معیت میں مکہ واپس آنے کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں بیمار ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد طبیعت مزید خراب ہو گئی، اس لیے وہ اپنے والد کے ننہال میں رک گئے تاکہ طبیعت سنبھلے تو سفر شروع کریں، مگر 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد آپ واصل بحق ہو گئے۔ شوہر گرامی کی وفات کے بعد سیدہ آمنہ کی واحد امید حضرت عبداللہ کی وفات سے سیدہ آمنہ کے دل پر جو قیامت ٹوٹی اس کا بس وہی اندازہ لگا سکتی ہیں، مگر اس صدمہ جانکاہ کو برداشت کرنے کے لیے قدرت نے پہلے ہی انتظام کر دیا تھا، جس کا علم بھی انہیں ظاہری آثار سے نہیں ہوا، بلکہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والی ذات نے خود اس کا اہتمام فرمایا۔ چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں، مجھے حاملہ ہونے کا احساس تک نہ ہوا اور نہ میں نے کوئی بوجھل پن محسوس کیا جو عام طور حمل کے موقع پر عورت محسوس کرتی ہے۔ صرف یہ ہوا کہ ماہواری رک گئی جو مجھے انہونی سی لگی، پھر یہ ہوا کہ میں نہ پوری طرح سوئی ہوئی تھی اور نہ پوری طرح جاگ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم امید سے ہو؟
میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا آپ کے بطن اطہر میں کے سردار اور نبی ہیں، اور یہ واقعہ سوموار کے دن کا ہے۔ نیز مزید فرماتی ہیں کہ اس کے بعد راستہ میں اگر کوئی جانور ملتا تو وہ بہر تعظیم سر جھکا دیتا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالتی تو کھینچنے کی زحمت ہی نہ ہوتی بلکہ پانی از خود اوپر آ جاتا۔ ولادت خیر الورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول بظہر سوموار بوقت صبح صادق ہوئی۔ آپ اپنے والد ماجد کی وفات سے تقریباً 3 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ علماء سیرت نے اپنی کتب سیرت میں ان محیر العقول واقعات کا تذکرہ کیا جو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوئے۔ ان میں سے چند امور درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس رات کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ سر کے بال سجدے میں گر گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی سے حضرت آمنہ کو شام کے محلات دکھائی دینے لگے۔ نمبر 3، اس رات کسریٰ کا ایوان لرز گیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ نمبر 4، ایران کا مرکزی آتش کدہ جس میں 1000 سال سے آگ بھڑک رہی تھی وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ وفات والدہ ماجدہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے نتھیال سے ملاقات یا اپنے شوہر نامدار کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال فرما گئیں اور وہیں مدفون ہوئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین اسلام کے بارے میں مزید جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیں تعلیم کی دنیا۔ اللہ حافظ۔